بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس انشاءاللہ حجیت حدیث کے بارے میں ہوگا۔ اس کا موضوع انگلش میں بنتا ہے اوتھینٹسٹی آف سنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تشریع میں، اسلام کی لا میکنگ میں، اسلام کی جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر سنت کا کیا سٹیٹس ہے، کیا سنت ایک اوتھینٹک حدیث یعنی کہ ایک اوتھینٹک سورس ہے لیجسلیشن کا کہ نہیں۔ یعنی تشریع کا مطلب ہوتا ہے حلال اور حرام ڈکلیئر کرنا۔ جس طرح قرآن پاک میں جو احکام آتے ہیں ہم ان کی بیسس پر حلال اور حرام ڈیفائن کر لیتے ہیں، اسی طرح علماء سنت کی بنیاد پر بھی حلال اور حرام ڈیفائن کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، تشریع کرتے ہیں۔ تو آج کل جو بھی لوگ ایک نیا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی ایک نئی تھاٹس پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے انداز میں اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈیشنل جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے ہٹ کر، تو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہوتی ہے۔ محدثین اور حدیث کا جو کام ہوا ہے، جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس کے علوم ڈیولپ ہو چکے ہیں، میچور ہو چکے ہیں، وہ ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ کلام تو اللہ کا ہے اور معجز بھی ہے، لیکن اس کو آپ ایک آیت کے کئی مطلب لے سکتے ہیں۔ آپ آیت کو اپنا پس منظر جو بیک گراؤنڈ خود سے ڈیولپ کر کے ادھر ادھر سے جوڑ کر آپ اس کا مطلب لے لیتے ہیں۔ اکثر جو فرقے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، وہ قرآن سے تو بڑا استدلال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ حدیث کی بات آتی ہے وہاں پر چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث جو ہوتی ہے وہ صحیح حدیث ہمارے سامنے ہے، اور جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، فیبریکیٹڈ حدیث ہے، وہ ایک سائڈ پہ لگی ہوئی۔ تو جس بھی بندے نے اپنی ایک نئی تھاٹ پریزنٹ کرنی ہے، ایک نیا اسلام پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرے گا۔ حدیث کی حجیت میں، حدیث کے لیجسلیشن کے ایک سورس ہونے میں وہ شک پیدا کرے گا۔ مختلف قسم کے شبہات اور مختلف قسم کے سوالات لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور عام بندہ ظاہر ہے جب وہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے یا مسجدوں میں جاتا ہے تو وہاں پر علماء حدیث سے استدلال کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں کسی مسئلے پر تو اس میں احادیث لکھی ہوتی ہیں، احادیث ہی سے استدلال کیا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ایسے لوگ آپ کے دماغ میں ایسے شبہات پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، تو پھر وہ تھوڑا ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، تھوڑا کشمکش میں آ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے؟ علماء کیا حدیث کو ایک بلائنڈ فالوئنگ کے تحت صرف پچھلوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، یا واقعتاً ان کے پاس کچھ بیسز ہیں، کچھ دلائل ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ آج کے درس میں اسی مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے دو سیکشنز ہوں گے۔ پہلے سیکشن میں ہم اس کی دلائل لیں گے، اس کی ایویڈنس لیں گے کہ حدیث کا کیا سٹیٹس ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے مختلف دلائل کی روشنی میں۔ اور دوسرے سیکشن میں جتنا وقت ہو سکا، جتنا وقت ملا ہمیں، اس کے حساب سے ہم ڈاؤٹس کور کریں گے۔ آج کل جتنے ڈاؤٹس عام طور پہ پھیلائے جاتے ہیں، بہت ہائی لیول کے نہیں لیکن جو عام بندوں کے اندر پھیلائے جاتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کا کیا جواب دیتے ہیں علماء، اہل علم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں دلائل کے سیکشن سے۔ حجیت حدیث کے دلائل، اوتھینٹسٹی آف سنہ کے دلائل، اس کے ایویڈنس کیا ہے ہمارے پاس۔ پہلی دلیل قرآن پاک سے ہوگی، 3 آیات بیان کروں گا میں۔ جو بندہ بھی حجیت حدیث میں شک کرتا ہے وہ لازمی یہ کہتا ہے کہ ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں، اور قرآن پاک تو ہمارے لیے پرفیکٹ گائیڈنس ہے، ہم اسی سے ہر چیز لیں گے، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو پہلی دلیل بھی اس لیے ہم قرآن پاک سے دیں گے۔ قرآن پاک کیونکہ مین سورس ہے لیجسلیشن کا، پہلا جو ایک مصدر ہے وہ قرآن پاک ہے، تو اس لیے ہم قرآن پاک سے 3 دلائل دیں گے۔ پہلی دلیل میں 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، فلا وربک، اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات قسم کھائے بغیر کریں یا تاکید کا صیغہ استعمال کیے بغیر بھی کریں وہ بات 100% ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کو غور سے سنیں، یہ مسئلہ غور طلب ہے، اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس کی مصداقیت میں کوئی شک نہیں، اس کے ٹرو ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا کر رہے ہیں؟ لا یؤمنون، ایمان کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔
اس کی شرط آگے بیان ہو رہی ہے, کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ بلیور ہونے کی, مومن ہونے کی کیا کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے نبی جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں, اپنے ڈسپیوٹس میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں, جج تسلیم نہ کر لیں, حکم تسلیم نہ کر لیں. تو آج ہمارے اندر درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, تو آج ان کی سنت, ان کی احادیث, ان کا چھوڑا ہوا طریقہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا یہاں. تو ایک انسان کے, ایک مسلمان کے مومن ہونے کی ایک شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے. اب اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر آپ یعنی اللہ کی قسم, یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ قرآن کو فالو نہ کریں, یا یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری لکھی ہوئی بات کو فالو نہ کریں, یا فلانا کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرنا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے, وہ ہمارے لیے ایک لیجسلیشن کا سورس ہے. اس بارے میں ابن کثیر اس آیت کے اگلے ٹکڑے کے بارے میں کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر اپنے سینے میں آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ظاہری طور پر بھی ہوگی اور باطنی طور پر بھی ہوگی. دونوں طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازمی ہے, ورنہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر یہ بات بیان کر رہے ہیں. دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ اپنی اطاعت کو, جہاں پر اپنی اوبیڈینس کا آرڈر دیا ہے ہمیں اطیعوا اللہ, اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی آرڈر دیا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مختلف سیغوں میں کئی دفعہ آیا. لیکن وہاں پر لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل قرآن ہی کی اطاعت. مقصد یہ بات کرنے کا کہ جو قرآن میں آیا اس کو فالو کر لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی, اللہ کی اطاعت ہوگی, ایک ہی بات ہے. یہ بات عربی کے حوالے سے کسی عام انسان کی جو عقل ہے اس میں بھی نہیں آتی, عربی کے حوالے سے بھی غلط ہے. لیکن اس آیت میں وہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کا حکم دیا تو ایک ایکسٹرا ورڈ ایڈ کر کے ان کو اولی الامر کی اطاعت سے مستثنا کر دیا, اس سے ممتاز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی 3 کیٹیگریز میں اطاعت کا حکم دیا. پہلی کیٹیگری ہے اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. دوسری کیٹیگری ہے وہ اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. اور تیسری کیٹیگری کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا, وہاں پر کہا وہ اولی الامر منکم. تو اولی الامر میں کون ہے؟ علماء ہے اور حکمران. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت غیر مشروط ہے, انکنڈیشنل ہے. اللہ تعالیٰ جو بات کہہ دیں وہ ماننی ہے. اسی طرح جب اطیعوا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوبارہ استعمال کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی انکنڈیشنل ہے, غیر مشروط ہے. لیکن اولی الامر کے لیے, علماء کے لیے اور جو حکمران ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے انکنڈیشنل نہیں ہے, بلکہ جب تک وہ اللہ اور رسول کی بات کریں گے تب تک ان کی ہم بات مانیں گے. جب وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف جائیں گے تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. تو عربی زبان میں اگر کوئی لیٹر بھی ایڈ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی حرف بھی اگر ہم اضافی استعمال کرتے ہیں, اس سے معنی میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر میننگ میں ایڈیشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اطیعوا کا لفظ پورا جو ایک آرڈر ہے کہ تم کہنا مانو, بات مانو, اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اولی الامر کے ساتھ نہیں ریپیٹ کر رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان کی سنت, ان کی حدیث, ان کا جو طریقہ ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کہتے ہیں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے, جہاں پہ بھی سائڈ بائی سائڈ یہ چیزیں آئی ہیں, تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں جو احکام آئے ہیں ان پر ان کی پیروی کی جائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے باز رہا ہے. اور رسول کی اطاعت کا یہ مطلب بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو فالو کریں, اور ہم جن چیزوں کو چھوڑا, جن چیزوں سے باز رہنے کا کہا ہے ان سے ہم باز رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ, یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہوتی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن ہی کی اطاعت ہوتی, وہی کہتے ہیں کیونکہ اگر یہ قرآن میں ہوتا تو اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آ جاتا.
خام خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کوئی نہ ہوتا، یعنی اطیع اللہ کہہ دیا اور رسول کی اطاعت بھی وہی ہے جو قرآن میں ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آ گیا. بات کو دہرانے کا کیا مقصد ہوا پھر واقعی اور رسول کا. اور اس آیت کے اندر جو بعد میں آیا ہے وردوہ الی اللہ والرسول، تو رد اللہ کا مطلب اللہ کی طرف بات کو لوٹانے کا مطلب شاطبی لیتے ہیں کہ قرآن کی طرف لوٹایا جائے، اور رد الرسول کا مطلب یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سنت سے آپ رہنمائی لیں گے. تو اس سے بھی حجیت جو ہے سنت کی واضح ہو رہی ہے. تیسری آیت لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض نہ ہوتی، لازمی نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم قرآن کی پیروی کر لو. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو تم فلانی چیز کی پیروی کر لو. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. امام ابن تیمیہ اس بارے میں کہتے ہیں اس آیت میں دو چیزیں ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کی سنت کی کرے گا. اور اسی طرح اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. آیات بہت ساری ہیں، ہم نے یہاں پر وقت کی کمی کے باعث صرف 3 آیت سے استدلال کیا. آگے بڑھتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف دلائل میں. دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں، حدیث کے بارے میں، اپنی سنت کے بارے میں، اپنی باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کیا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب دی گئی ہے قرآن، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی. اب اس جیسی ایک اور چیز سنت ہے. تو سنت قرآن کے جیسی کس طرح سے ہے؟ اس کا نظم تو موجز نہیں ہے، جس طرح قرآن پاک کا جو سٹرکچر ہے وہ موجزانہ ہے، تو سنت کا تو نہیں. قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اس کی تلاوت سے بھی ذات خود ثواب ملتا ہے، لیکن حدیث کی تلاوت سے تو ثواب نہیں ملتا. تو پھر سنت کس طرح قرآن جیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ومثلہ معہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیجسلیٹو سٹیٹس میں قرآن جیسی. جس طرح قرآن جو ہے حلال اور حرام بتاتا ہے، اسی طرح سنت ہمیں حلال اور حرام بتا سکتی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، قریب ہے، خبردار قریب ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کا پیٹ بھرا ہوگا، یعنی کہ وہ پیٹ بھرا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا اس نے، اور اپنے صوفے پر بیٹھا ہوگا، مسند پر بیٹھا ہوگا، کرسی پر بیٹھا ہوگا. یقول، وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لے لیں، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوا، اس میں جو حلال مل رہا ہے اس کو حلال کر دیں، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو حرام ہے اس میں حرام کر دیں. سنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک آدمی اس کا پیٹ بھرا ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا آرام سے، اور بنا کسی تکلف کے بات کہے گا، اس بات کو محسوس نہ کرتے ہوئے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. وہ کہے گا کہ بھائی قرآن لے لو، اس میں جو حلال ہے بس لے لیجئے، اور جو حرام ہے اس میں بس اس کو حرام کر دیں، باقی ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ خبردار کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن سے استدلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی بھی تلقین نہیں کی، کبھی کسی کو تعلیم نہیں دی. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مشہور حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے، سمع منا حدیثا، وہ ہم سے کچھ سنتا ہے تو کیا کرتا ہے، فحفظہ، تو وہ اسے یاد کر لیتا ہے، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ وہ اسے آگے ڈیلیور کر دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، ہو سکتا ہے کہ دین کی سمجھ رکھنے والا ایک شخص، یعنی کہ ایک بندہ جس کے پاس حدیث موجود ہے، وہ اس حدیث کی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچتا، لیکن جب وہ اس حدیث کو کسی اور بندے کے تک پہنچا دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے حدیث کی، وہ اس میں سے زیادہ موتی تلاش کر لیتا ہے. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور ہو سکتا ہے کہ بندہ جس کو حدیث ہے، اسکرپٹ ہے، قرآن پاک ہے اس کے بعد، لیکن وہ اس کی اتنی گہرائی نہیں جانتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے اس کے چہرے کے تر و تازہ ہونے کی دعا کر رہے ہیں،
جو حدیث کو سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ جو نریشن کا سلسلہ ہے روایت کا، اس کے اندر حصے دار بن رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو وہ صرف یاد کر کے اگر آگے پہنچا رہا ہے، اس کے چہرے کے تر و تازہ ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر حدیث قصہ کہانی ہوتی، صرف ایسی ہسٹری ہوتی، سنی انسنی کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے؟ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو فقہ سے جوڑ رہے ہیں کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث سے آپ دین کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، حدیث سے آپ وہ موتی تلاش کر سکتے ہیں جو دین کی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ کئی صیغوں میں آئی ہے اور تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ اب اگر حدیث، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حدیث ایک قصہ کہانی ہو، حدیث اگر ہسٹری ہو، صرف ایسی لا یعنی سی بات ہو، اس سے کوئی دین ثابت نہ ہوتا ہو، لوگ اس کو سیریس نہ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید وعید کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث اگر آگے جائے گی اور وہ حدیث غلط فیبریکیٹڈ فارم میں پہنچے گی تو اگلا بندہ اسے دین تصور کرے گا، اگلا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات کو دین تصور کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع حدیث کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنے پر وعید سنا رہے ہیں۔ اب تیسری دلیل کی طرف بڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حدیث کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کا حدیث کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا وہ حدیث کو ایک حجت مانتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ہر چیز قرآن سے ڈھونڈنی ہے؟ تو دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی سے۔ پہلا واقعہ یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو شراب پلا رہا تھا، کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ فجاءہم آت، تو ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ ان الخمر حرمت، کہ شراب تو حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، وہ تین لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت انس جو ہیں ان کو شراب پلا رہے ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھئی خمر تو حرام کر دی گئی۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو ابو طلحہ تھے وہ مالک تھے اس جو شراب کے مٹکے تھے ان کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہمیں تو حکم قرآن سے چاہیے، کہ نہیں ابھی میں تو جا کے آپ سے کنفرم کروں گا پہلے، تو میں تو نہیں ایسے مانتا اس بات۔ ایک سچا بندہ آیا، اس نے بتایا کہ بھئی شراب حرام کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ شراب حرام ہوگی۔ تو ابو طلحہ نے کہا قم یا انس، یا انس اٹھو، ان مٹکوں کی طرف اٹھو اور انہیں توڑ دو۔ یہ نہیں کہ اس کو سیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا کہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو توڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو ان مٹکوں کو تم توڑ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں فقمت الی محراس لنا، ایک پتھر ہوتا ہے کوٹنے کے لیے غالباً استعمال ہوتا ہے، تو بڑا ہوتا ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پکڑا اور ان مٹکوں کے نیچے مارا یہاں تک کہ وہ ساری شراب بہہ گئی۔ تو صحابہ کا یہ رویہ تھا، اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ ابی بن کعب بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں۔ اگر یہ معاملہ غلط ہوتا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر وہ ایک ایکسٹریم کام کر رہے ہوتے، تشدد ہوتا، تو پھر وہ ان کو روکتے، لیکن تین صحابہ نے اور چوتھے بھی صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، سب کا یہ رویہ تھا کہ ان تک جب ایک بات پہنچی تو حضرت ابو طلحہ نے حکم دیا کہ ساتھ ہی عمل کیا اس کو۔ تو ان کے ہاں تو حدیث حجت تھی، ان کو تو یہ شک نہیں تھا اس بات میں کہ بھئی صرف قرآن میں حکم ہوتا ہے، حدیث سے تو حکم ہی نہیں ثابت ہوتا۔ دوسرا واقعہ دیکھیے، امام شافعی روایت کرتے ہیں کہ بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں جب لوگ مسجد قباء میں تھے، جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، اذا اتاہم آت، ایک آنے والا آیا، اس نے کیا کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ القرآن، قد انزل علیہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُمِرَ أَن يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، قبلہ بھی آیا ہے، ایک جگہ پہ کعبہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو ان لوگوں نے جو قباء کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ تھے، انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ بھی نماز ختم ہوگی ہم جائیں گے اور قرآن میں حکم دیکھیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، کم از کم حدیث ان کے کان میں پڑی نماز کے دوران، سارے لوگوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ شافعی کہتے ہیں اہل قباء اللہ کے فرض کردہ قبلے کو، اس سے پہلے کہتے ہیں وکانت وجوہہم الی الشام، ان کے چہرے شام کی طرف تھے جہاں پہ بیت المقدس تھا پہلا قبلہ، فاستداروا الی الکعبہ، کعبہ کی طرف سارے لوگ مڑ گئے، نماز کے دوران ہی مڑ گئے۔ اور شافعی پھر کہتے ہیں اس سے ہمارے ٹاپک سے کیا ریلیشن ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اہل قباء اللہ کے فرض، اہل قباء جو ہیں وہ اللہ کے فرض کردہ قبلے کو کبھی نہ چھوڑتے مگر ایک ایسی بات سے جو حجت ہوتی،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا قبلہ ان پر فرض کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض شدہ شے تھی. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض شدہ شے ہے وہ اس کو کیسے چھوڑتے ہیں کہ اگر سوائے اس چیز کے جو ان کے لیے حجت ہوتی، یعنی اللہ کی فرض کردہ چیز کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے کسی ایسی فضول سی بات کو. وہ بات ان کے لیے حجت تھی، ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے چہرے کعبہ کی طرف موڑ لیے نماز کے دوران ہی. اب دلائل میں ایک اور پہلو اس کا یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں بڑے بڑے اسلام کے، جو بڑی فگرز ہیں اسلام کی، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. کسی بھی جو بھی فن ہوتا ہے، کوئی علم ہوتا ہے، اس کے جو اہل فن ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کا اگر ایک بات پر کنسنسس ہو جائے تو اس بات کو ہمیں لینا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کی بات کو مانیں جس کا اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں. مثال کے طور پہ سارے ڈاکٹر، سارے حکیم کہتے ہیں کہ بھی انسان کا دل بائیں طرف ہوتا ہے. اب میں کہوں جی میں نے تو بائیں طرف دیکھا نہیں کبھی، میں نے صرف ویڈیوز دیکھی ہیں، فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہیں، میں جب تک خود ہی نہیں دیکھ لیتا میں نہیں مانوں گا. تو میں کہوں جی دل دائیں طرف ہوتا ہے، کوئی عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ میری بات کو لے گا، کوڑے میں ڈالے گا نا بات کو. وہ کہے گا بھائی سارے ڈاکٹر، سارے حکیم کہتے ہیں بائیں طرف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی دائیں طرف ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں. امام شافعی ہیں سب سے پہلے، 4 اسکول آف تھاٹس اسلام کے فقہ کے، ان کے اندر سے ایک شافعی فقہ ہے. تو بہت بڑے امام ہیں امام شافعی. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اس بات پر، مطلب کنسنسس ہو گیا، سارے ایگریڈ ہو گئے کہ جس کسی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو گئی، اس کے سامنے کلیئر فارم میں سنت یا حدیث آ گئی، تو اس کے لیے کسی بھی شخص کی بات کے آگے اسے چھوڑنا جائز نہیں. کوئی شخص ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بہت بڑی ہستی ہو، اس کی بات کے آگے وہ سنت سے اگر کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو شافعی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا، اسے سنت کو لینا چاہیے. امام شافعی ایک اور جگہ میں کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنا جسے لوگ عالم کہتے ہوں یا وہ خود اپنی نسبت علم کی طرف کرتا ہو. کوئی بندہ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے یا لوگوں سے عالم کہتے ہیں کہ اس نے اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنے کو یعنی، اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو فرض قرار دیا. اس نوشن سے، اس آئیڈیا سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اس کو فرض قرار دیا ہے، کوئی علم سے نسبت رکھنے والا شخص جو ہے اس بات کا انکار نہیں کرتا. دوسرے امام ہیں امام ابن تیمیہ. اور جو شافعی فقہ ہے وہ ایک انٹلیکچوئل فقہ ہے بہت زیادہ. جو ایسے لوگ تھے جو انٹلیکچوئل فگر سے زیادہ، وہ شافعی فقہ کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے. تو یہ ایسی فقہ نہیں ہے جو ٹریڈیشنل ٹائپ ہے، تھوڑی سی ذرا انٹلیکٹ اس میں زیادہ آتی ہے، لاجیکل باتیں زیادہ ہوتی ہیں. ابن تیمیہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ایک انٹلیکچوئل فگر ہے اسلام کی. وہ کہتے ہیں یہ جان لیا جائے کہ امت کے ہاں مقبول ائمہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی چھوٹی یا بڑی چیز کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا. امت کا اس بات پر امت ساری متفق ہے کہ مقبول ائمہ جو ہیں، جو مشہور امام ہیں امت کے بڑے بڑے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہو، خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا چیز وہ بڑی ہو. اور وہ سب وہ یقیناً اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، ہر انسان کی باتوں میں سے لیا جا سکتا ہے اور چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی بھی اسکالر ہے، اب اس کی بات میں سے لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو بات ہے وہ 100% نہیں ہوتی، معصوم نہیں ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے ائمہ اس بات پر متفق ہیں. ایک اور امام ہے شوکانی. امام شوکانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حجیت سنت کا ثابت ہونا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اور سنت کا احکام کی تشریع میں آزاد ہونا. یعنی سنت کا ایک جو سٹیٹس ہے لیجسلیشن کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ فری ہے، قرآن کا چیک اس پہ لازمی نہیں. سنت کا احکام کی تشریع میں آزاد ہونا ایک دینی ضرورت ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کرتا مگر وہ جس کی دین اسلام میں کوئی وقت نہیں. ایسے لوگ جو علماء نہیں ہیں، جو علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. کوئی عالم اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہم تو اس کو حجت نہیں مانتے. پھر امام احمد ابن حنبل ہیں، حنبلی اسکول آف تھاٹ ان کے نام سے جانا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، ان کے کچھ اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى آثار لا ترغبن عن الحدیث واہلہ الرأی لیل والحدیث نہار. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دراصل ان کی خبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک آثار پہنچے ہیں، جو ان کا طریقہ پہنچا ہے، جو ان کی سنت پہنچی ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین.
اور انسان کے لیے بہترین رستہ یا بہترین شے جسے وہ حاصل کرتا ہے وہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، ان کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستفید ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں لا ترغبن عن الحدیث واہلہ، حدیث اور علماء حدیث جو حدیث کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں سے غافل مت ہو جانا، ان لوگوں سے دور مت ہو جانا۔ فالرأی لیل والحدیث نہار، آپ کی میری بات، آپ کی میری قیاس آرائی اندھیرا ہے، ہوائی تیر ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، والحدیث نہار ہو، لیکن حدیث روشنی ہے، صبح کی روشنی کی طرح ایک روشن چیز۔ تو سب کا اسی بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ حدیث کو وہ لازمی لیتے ہیں۔ پھر ایک اور اسکالر ہیں انڈیا کے دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب ان کو فالو کرتے ہیں، سب ان کو اپنا کہتے ہیں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے ہماری صف میں آنے کسی طرح۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں، رہی بات صحیحین کی، صحیح مسلم صحیح بخاری، تو محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں جتنی متصل مرفوع احادیث ہیں یقینی طور پر صحیح، اور یہ دونوں یعنی کتابیں اپنے مصنفین یعنی امام بخاری اور امام مسلم تک متواتر ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کو کمزور سمجھتا ہے، ان کو کمتر سمجھتا ہے، وہ بدعتی ہے، مومنوں کے رستے سے بھٹکا ہوا۔ تو یہ 5 اسکالرز کے اقوال تھے۔ اہل فن کا جو اجماع ہے، اہل فن کی جو رائے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ اب آتے ہیں شبہات کی طرف، ڈاؤٹس کی طرف، ایسے سوالات جو پھیلائے جاتے ہیں حدیث کے بارے میں اور علماء ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جو پہلا شبہ ہے اس کا جو جواب ہوگا وہ سمجھ لیجیے آپ 5ویں دلیل ہوگی۔ پہلے شبہ کا جواب 5ویں دلیل اس کو سمجھنا۔ پہلا شبہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے ہمارے لیے، اس لیے ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن ایک ایبسلیوٹ گائیڈنس ہے تو ہمیں حدیث میں جانے کی، حدیث میں تلاش کرنے کی چیزوں کو کیا ضرورت ہے؟ تو اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور بھی آیات لے کر آتے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا تبیان کر دیتی ہے۔ اب اس کے اندر اس کا جواب آپ یوں دے سکتے ہیں کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، سنت کی جتنی کتابیں ہیں، ان کو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور جتنے پمفلٹس ہیں، کتابچے ہیں، کتابیں علماء کی لکھی ہوئی، سب میں حدیث ہیں، ان کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہدایت مکمل ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمارے پاس کیا دین بچتا ہے، حدیث نکال کر صرف قرآن سے کیا دین بچتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت سارے ہمیں ایسے احکام ملتے ہیں، ایسے آرڈرز ملتے ہیں جو مجمل بیان ہوئے ہیں۔ مجمل کا مطلب ہوتا ہے وہ کمپیکٹ فارم میں بیان ہوئے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن نہیں آئی ہے، کمپیکٹ فارم میں آئے ہیں، ان کو سمرائز کر کے مختصر سے، ان کی کوئی ایکسپلینیشن قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ پہلی چیز ان میں سے نماز ہے۔ اب نماز کا یعنی کہ صلاۃ کا اور مصلی کا 68 ٹائمز قرآن پاک میں تذکرہ ہو، ایکسپلینیشن کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے نماز شروع کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، کتنی رکعت کی حیت کیا ہے، پھر کتنی رکھتے ہیں ہر نماز میں، پھر نماز کس وقت پڑھنی ہے، کسی قسم کی کوئی گائیڈنس قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ ایسی کچھ آیات ہیں جن سے کچھ خاص ثابت نہیں ہوتا، مطلب وہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتے، ان سے ثابت ہو جاتا۔ تو آپ ایسے بندے کو کہہ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں تو حدیث کو نہیں مانتا، میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کو کہیں کہ آپ نماز ثابت کر کے دکھاؤ۔ آپ 1 منٹ حدیث سائڈ پہ رکھ کے آپ قرآنی نماز پڑھ کے دکھائیں، قرآن پاک کے ذریعے نماز پڑھ کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم تک پہنچا ہوا ہے تواتر کے ساتھ، سب مسلمان نماز وہیں سے لیتے ہیں۔ لیکن ایک حضرت اگر کہتے ہیں کہ میں تو حدیث کو لیتا ہوں، میں تو حدیث کو لیتا ہی نہیں ہوں، صرف قرآن لوں گا، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کے دکھا دیں مجھے۔ نماز وہ اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سنت سے ثابت ہے۔ امام ابن حزم دیکھیے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اندلس کے ایک بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم صرف وہی قبول کرتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے تو وہ امت کے اجماع سے کافر ہے۔ ابن حزم تو اسے کافر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اسی بات پر، نماز کے حوالے سے، اور اس پر صرف یعنی اس شخص پر جو ایسی بات کر رہا ہے، صرف سورج غروب ہونے سے لے کر اندھیرے تک، رات کے اندھیرے تک 1 رکعت، اور 1 رکعت فجر کے وقت۔ سورج غروب ہونے سے لے کر اندھیرے تک 1 رکعت ہے، اور فجر کے وقت 1 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کے اندر کم از کم نماز یہی آئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
طلوع الشمس سے غسق اللیل تک 1 رکعت پڑھ لے، وقرآن الفجر 1 رکعت ادھر پڑھ لے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا اگر وہ حدیث کو نہیں مانتا، اور یہ اس وقت ہے اگر وہ رکعت کو تسلیم کر رہا ہے، ورنہ تو وہ رکعت کیسے پڑھنی ہے اس کو وہ بھی نہیں پتا۔ پھر دیکھیں اسی طرح حج کا معاملہ، حج کا اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، اسلام کا پلر ہے لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل کیسے کرنا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں، کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کو چاہیے کہ ہم آپ کا پیکج اپروو کرتے ہیں، آپ جائیں حج کرنے، لیکن آپ نے کوئی کتابچہ، کوئی حدیث، کسی مولوی سے نہیں بات کرنی، کسی اسکالر سے بات نہیں کرنی، آپ اپنا ایک قرآنی حج کر کے دکھائیں۔ جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ تو حدیث کے تھرو کر رہے ہیں نا، آپ اپنی تحقیق کے ذریعے قرآن پاک میں سے حج کے مناسک نکال کے دکھائیں، تو نہیں نکال پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خذوا عنی مناسککم، کہ اپنے مناسک حج کے مجھ سے سیکھ لو۔ ایک اور مثال دیکھیے اسی کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو اس چیز کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ اب چور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ قرآن اس بارے میں چپ، قرآن نے کہہ دیا چور کا ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایک بندہ جاتا ہے بقالہ سے چپس اٹھا کے لے آتا ہے تو اس کو ہاتھ کاٹ دیں گے؟ کوئی قرصان پکڑ کے لے آتا ہے، کوئی بندہ جوس چرا لیتا ہے، کوئی ٹیشو پیپر چرا لیتا ہے، یا اندر آتا ہے یہ چانک اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا، یہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، چور کی ڈیفینیشن کیا ہے، منیمم کیا چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، کچھ قرآن میں نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے القطع فی ربع دینار فصاعدا، کہ ربع دینار یا اس سے اوپر کی جو چیز ہوگی اس میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پھل اگر کوئی بندہ چرا لے، پھل کھانے کی چیز ہے نا، تو پھل کوئی شوقیہ تو نہیں چراتا، اس کو سیو کرنے کے لیے، امیر بننے کے لیے تو کوئی بندہ نہیں پھل چرائے گا۔ کوئی بندہ پھل چرا لے، وہ ضرورت کے تحت چرا رہا ہوگا، اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر ہم صرف قرآن کو لیتے ہیں تو اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ ایک سیب چراتا ہے، ایک کیلا چراتا ہے، اس پر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر آپ نے اپنے سامان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، آپ گاڑی کھلی چھوڑ کے آگے اندر ہوٹل میں بیٹھ کے پیچھے سے گاڑی چوری ہوگی، تو ایسے بندے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے سامان کی حفاظت کا خود انتظام نہیں کیا۔ لیکن آیت کی روز ہے صرف اگر آپ حدیث کو نکال دیتے ہیں ایسے بندے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور ڈیٹیل ہے کہ باپ اگر بیٹے کے مال میں سے چرا لے یا بیٹا باپ کے مال میں سے چرا لے تھوڑا سا، تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یہ ایک رائے۔ اور دوسری چیز دیکھیے، ایک ہے تقیید المطلق، قرآن پاک میں بہت سارے احکام ابھی ہم نے بتایا کہ کمپیکٹ ہوتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی۔ اب کچھ ایسے احکام ہیں جو مطلق آزاد ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ مثال دیتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ اسے بھی کہتے ہیں، ہاتھ اسے بھی کہتے ہیں، کونی سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ اسے بھی کہتے ہیں، کیا مراد؟ خوارج کا ایک فرقہ تھا زارقہ، وہ ہاتھ یہاں سے کاٹتے تھے، بندے کا چوری کرتا تھا بندہ تو کندھے سے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ اس پورے کو عربی میں ید کہتے ہیں، مطلق ہے ید، لیکن ید سے مراد یہاں سے ہے، کونی سے ہے، یا یہاں سے ہے، کون سے، اس میں کچھ نہیں پتا۔ پھر کون سا ہاتھ کاٹنا ہے؟ پہلی دفعہ چوری کر رہا ہے، بایاں کاٹیں گے دائیں کاٹیں گے، کوئی ڈیٹیل قرآن میں نہیں۔ تو سنت سے یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا اور دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ چوری کرتا ہے پھر کون سا کاٹا جائے گا، یہ بھی سارا بتایا۔ پھر ایک اور چیز ہے تخصیص العام، یعنی قرآن کے اندر ایک عام حکم آ جاتا ہے، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اب مثال دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے اس کی وارث ہو جاتی ہے۔ اب ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا جی تو مر ہی نہیں رہے، وہ تو پیسے چاہیے، ناخلف اولاد ہے، وہ جا کے اپنے ابا کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، وراثت اس کو ملتی 10 کروڑ 15 کروڑ، 3 کروڑ دیت پے کرتا ہے، باقی اس کا ہو گیا۔ قرآن کے حساب سے تو ٹھیک ہے نا، اس کو وہ وارث ہو گیا آپ کا، اس نے دیت پے کر دی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ورنہ تو مسئلہ شروع ہو جائے گا نا، ہر بندہ دوسرے کو مارے گا، بھی اس سے مجھے وراثت ملے گی، وہ اس کو مارے گا، اس سے مجھے وراثت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں قرآن پاک کو اگر آپ صرف لیتے ہیں وہ حدیث کے اندر ہی ملتی ہیں، حدیث کے بغیر آپ کو اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ملیں گی۔ صرف قرآن پاک سے ہم شریعت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا حدیث کا سٹیٹس کیا ہے تشریح کے حوالے سے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا تشریح حدیث کے بغیر ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن۔ تو تشریح ممکن ہی نہیں، لیجسلیشن ممکن ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ دوسرا ایک شبہ لیتے ہیں ہم، لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، ہم تو اس لیے حدیث کو نہیں لیتے۔
میں نے خود ایسے لوگوں سے بات کی، وہ کہتا ہے بھائی حدیث تو قرآن سے ٹکراتی ہے. تو کہتے ہیں کیسے ٹکراتی ہے بھائی حدیث قرآن سے؟ حدیثیں لے آتے ہیں الٹی سیدھی، اکثر ضعیف ہوتی ہیں، جو صحیح بھی ہوتی ہیں وہ ٹکرا نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں جی ٹکرا رہی ہیں قرآن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے ہم تو نہیں اسے لیتے، کیونکہ قرآن ایک پرائمری سورس ہے اور ہم تو اسی کو لیں گے. تو اس میں دو باتیں. پہلی بات یہ کہ تعارض سے کیا مراد ہے، ٹکراؤ سے کیا مراد ہے، حدیث اور قرآن کے درمیان ٹکراؤ سے کیا مراد ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کا جھنڈا گرین ہے، آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہو، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تلوار بنی ہوئی ہے، وہ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو لکھا ہوا ہے اور تلوار بنی ہوئی ہے سفید رنگ میں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جو گرین ہے وہ پیرٹ نہیں ہے، سی گرین نہیں ہے، وہ ڈارک گرین ہے، گھاس والا جو کلر ہے وہ. تو جو منکر حدیث ہے، جو بندہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، اس کی لاجک سے اگر ہم سوچیں تو یہ 5 باتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں. جو باتیں ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہی ہیں اس کے حساب سے ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اصل میں یہ بات ٹکرا نہیں رہی. ہم ان 5 باتوں کو جمع کر کے ایک جھنڈا بنا سکتے ہیں، تو 5 اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اگر ایک ٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر حدیث اگر کچھ ایڈ کرے، کچھ اضافہ کرے، یا حدیث اس کو ایکسپلین کرے، یا جس طرح ہم نے مثالوں میں واضح کیا کہ اس کو ریسٹرکٹ کرے، اسپیسیفائی کرے، اس میں سے ایکسیپشن ریز کرے، تو یہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ اس بندے کو ٹکراؤ لگ رہا ہے، کسی عالم کو، کسی عقل مند آدمی کو یہ بات ٹکراؤ نہیں لگتی. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا اس بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ٹکرا رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نہ ان کو عربی آتی ہے لوگوں کو، نہ کچھ اور آتا ہے، صرف ایسے بیٹھتے ہیں اور اردو کا ترجمہ پڑھ لیا، کچھ چیزیں پڑھ لی، جاتے ہوئے ریکارڈنگ سن لی، اور خود سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، قرآن کی تفسیر خود ہی سے کر لی، اور بعد میں کوئی حدیث ملی تو وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ٹکرا رہی، کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن سے ٹکرا رہی. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ٹکرا رہی ہے، قرآن پاک سے نہیں ٹکرا رہی. اس بارے میں دیکھیں امام ابن القیم کیا کہتے ہیں، ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت بڑے امام. کہتے ہیں وَنُصُوصُهُ لَيْسَتْ تُعَارِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَسَلْ عَنْهَا عَلِيمَ زَمَانٍ وَإِنْ ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيهَا فَذَا مِنْ آفَةِ الْأَفْهَامِ وَالْأَذْهَانِ أَوْ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ لَيْسَ بِثَابِتٍ مَا قَالَهُ الْمَبْعُوثُ فِي الْقُرْآنِ. وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے نصوص قرآن اور حدیث آپس میں کبھی بھی نہیں ٹکراتے. اگر تمہیں تعارض محسوس ہو رہا ہے، تمہیں کوئی ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، تو کسی زمانے کے کسی اچھے اسکالر کو جا کے، اچھے عالم کو پوچھ لو جا کے. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا. خود سے ایک کنکلوژن ڈرائیو کر لینا، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں اگر تمہیں پھر بھی تعارض محسوس ہوتا ہے، ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ ذہنوں کی اور جو انسان کا جو عقل ہے اس کی خرابی. نصوص آپس میں نہیں ٹکرا رہے، آپ کا ذہن خراب ہے، آپ کی عقل خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حدیث واقعتاً ثابت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہ ہو بات، تو پھر بھی ٹکرا سکتی ہے ذرا قرآن سے. ایک تیسرا شبہ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. یہ بہت فیمس بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی تدوین لیٹ کیوں ہوئی، دیر سے کیوں لکھی گئی. حدیث جو لکھی گئی وہ یعنی کہ 2 صدی 3 صدی تک وہ سمجھنے پراپرلی آفیشلی نوٹ ڈاؤن ہوئی اور کتابیں سامنے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ دیر سے کیوں لکھی گئی، اگر تو یہ باقی ایک سورس آف لیجسلیشن ہوتا، اتنی کوئی اہم بات ہوتی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانا چاہیے تھا جس طرح قرآن لکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کو لکھوانا چاہیے تھا. تو اس کے اندر 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوائی حدیث. ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان آفیشیل لکھنے کی بات نہیں کر رہے. ان آفیشیلی بہت سارے صحابہ نے لکھی ہے حدیث. وہ بھائی اپنے جو حضرت علی بن ابی طالب انہوں نے لکھی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے لکھی ہے، جیسے انس بن مالک کی بھی بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی حدیث لکھی ہوئی تھی اپنے پاس. ہم بات کریں کہ آفیشیلی نوٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر فوکس کیا، اس کو جمع کیا، اس کو لکھا. پہلی بات یہ سمجھیں کہ عرب جو تھے سویلائزڈ نیشن نہیں تھے، ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا کلچر موجود نہیں، کاغذ آسانی سے دستیاب نہیں تھا، سیاہی آسانی سے دستیاب نہیں تھی، لکھنے والے بہت تھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کاتب تھے، جتنے لوگ لکھ سکتے تھے، ان کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ قرآن پاک لکھیں، وہ قرآن لکھیں تاکہ وہ جو مین چیز ہے وہ جمع ہو جائے. اور حدیث کیوں نہ لکھیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ جن کو پڑھنے لکھنے کا شعور ہی نہیں ہے، ان کے ہاں کلچر ہی نہیں ہے، وہ ریکارڈ کو مکس کر دیں گے. آپ ایک بندے کو، ایک ان پڑھ آدمی کو 4 فائلیں دیں، اس سے کہیں کہ ایک فائل الگ رکھنی ہے، 3 الگ رکھنی ہے، وہ 2 دن بعد مکس کر کے آیا ہوگا، اس کو نہیں پتہ لگے گا کون سی فائل کہاں گئی. تو اگر حدیث کا اور قرآن کا جو ریکارڈ ہے اس کو اکٹھا ڈینوٹ کیا جاتا ایک ساتھ، تو پھر یہ خدشہ تھا کہ جو ایک امی قوم ہے ابھی وہ پڑھنے لکھنے کا شعور نہیں رکھتی، وہ ان معاملات کو گڑبڑ کر دے گی، مکس کر دے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا اور شروع میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا، اور بعد میں کچھ صحابہ کو جب قرآن لکھ لیا گیا یا تقریباً لکھ لیا گیا، پھر بعض صحابہ کو انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ لکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں لکھی.
ان جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے کیوں نہیں لکھی، تابعین نے کیوں نہیں لکھی حدیث؟ تو بات وہی ہے کہ جو عرب تھے وہ بنیادی طور پہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے. ان کی عربی زبان، ان کے قصیدے، ان کی جتنی اپنی سارا شجرہ نسب پیچھے تک وہ کچھ لکھتے نہیں تھے، وہ سب ان کو یاد ہوتا تھا. پرائمری طور پہ وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے. تو جب یہ دین ان میں آیا، شروع میں تفسیر تھی، قرآن تھا، حدیث تھی، جتنے علوم تھے وہ سارے عرب جو تھے ان کو اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے. اور علماء بھی ایسی کرتے تھے اور صحابہ بھی ایسی کرتے تھے. اس لیے بعض صحابہ سے بھی، بعض جو تابعین ہیں علماء، ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی لکھنے کو ناپسند کرتے تھے. اس لیے نہیں کیونکہ وہ لکھنے کے خلاف تھے، اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حافظہ کمزور ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا اور پھر جو ہے ہم اس طرح سے دین کو ڈلیور نہیں کر پائیں گے. لیکن جب لکھنے کا شعور آیا مسلمانوں میں، جب فتوحات ہوئیں اور سارے کام ہوئے، جو لکھنے پڑھنے کا کلچر آیا اور ریکارڈ کیپنگ کا کلچر آیا، تو اس کے بعد سارے علوم کی طرح جس طرح تفسیر لکھی گئی، پھر حدیث لکھی گئی، اسی طرح اصول فقہ عربی زبان بھی بعد میں لکھی گئی. تو اگر تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ لکھنا ایک حجت ہے کہ ہم نے اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر تو آپ سارے علوم کو نکال دینا، آپ تفسیر بھی نکال لیں، پھر آپ فقہ بھی نکال لیں، عربی بھی نکال لیں، کیونکہ ساری بعد میں لکھی گئی. پہلے حافظے پر چلتی تھی، جب لکھنے پڑھنے کا کلچر آیا تو ان کو لکھ لیا گیا. وقت ہے ایک اور شبہ لے لیتے ہیں. وہ شبہ یہ ہے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان کی جو مرویات ہیں 5374 حدیث ایک بندے سے مروی. اب لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ کے اندر ابو ہریرہ ہیں اور تابعین کے اندر امام شہاب الدین زہری. شہاب الدین زہری وہ بندے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ حدیث کو لکھا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ جنہیں لوگ کہتے ہیں، ان کے آرڈر پر حدیث کو لکھا تھا، اور وہ پہلے بندے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسناد، چین آف نریشن حدیث کے اندر انٹروڈیوس کروائی. تو جو مستشرقین ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، یعنی جو ویسٹ کے لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر بحث کرتے ہیں اور لکھتے ہیں لٹریچر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا نشانہ ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ صحابہ میں، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا چنک ختم ہو جاتا ہے حدیث کا، اور تابعین میں وہ امام شہاب الدین زہری کو نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی ان دونوں کو ایک طرح کسی طرح آپ مشکوک اگر کر دیتے ہیں تو بہت سارا ایک بڑا چنک حدیث کا نکل جاتا ہے. تو ابو ہریرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہوئے وہ فتح خیبر کے موقع پر، یعنی 7 ہجری کے شروع میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 11 ہجری کے شروع میں 3 مہینے بعد. تو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی مدت میں اتنی زیادہ حدیث کیسے روایت کر دی، جبکہ باقی صحابہ نے اتنی حدیث تو نہیں روایت کی جو ان سے شروع سے ان کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ زراعت کرتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے. وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رہتے تھے، مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں. تو وہ حصول علم کے لیے وقت کیا انہوں نے اپنے آپ. باقی صحابہ تجارت میں تھے، کچھ کام کاج کرتے تھے، تو وہ ظاہر جو پراپر توجہ نہیں دیتے تھے اس طرف اس طرح سے جس طرح حضرت ابو ہریرہ دے رہے تھے. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیث روایت کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ بھئی مجھے آپ کی جب میں باتیں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، مجھے بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے، بھول جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کے حافظے کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے کچھ بھی نہیں بھولا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس دعا کی برکت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری حدیث روایت کر دی. پھر ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے. باقی صحابہ جلدی فوت ہو گئے، یا باقی صحابہ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ فتوحات کے چکر میں ادھر ادھر نکل گئے، کچھ حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ جو تھے لیکن ان کاموں سے تھوڑی دیر دور رہے. ان کاموں سے دور رہنا یعنی علمی میدان میں آگے جانا اس کے اندر، اور یہ ہے کہ ان کی عمر کیونکہ لمبی تھی اس وجہ سے انہوں نے زیادہ حدیث روایت کر دی، زیادہ تابعین سے تھے ان کو مل. تو 5374 کو زیادہ نمبر نہیں ہے اس حساب سے، وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور شبہ لے لیتے ہیں. ایک اور شبہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے کمپلیٹ گائیڈنس ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم جو ہے ذکر کی حفاظت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث بھی واقعتاً ایک حجت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تھے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیتے، اس کی بھی حفاظت کا بتاتے ہیں ہمیں کہ میں اس کی بھی حفاظت کروں گا سنت. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
وہ اس طرح سے محفوظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن پاک میں، جس طرح ہم پہلے لے چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل اطاعت کا حکم دیا، اوبیڈینس کا حکم دیا، پھر یہ کہ آپ ایمان کی شرط رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، پھر یہ کہ اپنی محبت کی شرط رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو. بہت سارے احکام قرآن میں ایسے ہیں جن کی ایکسپلینیشن سنت کے علاوہ کوئی ملتی نہیں. تو اگر قرآن کی حفاظت ہوگی اس کا لازمی تقاضا ہے کہ سنت کی حفاظت ہوگی، کیونکہ اگر آپ سنت کی حفاظت نہیں کرتے، خالی قرآن چھوڑتے ہیں، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے سنت کے بارے میں. یعنی میں ایک بک رہنے دوں اور اس کی ایکسپلینیشن جو اس کو ضائع کر دوں، تو ایسی ہے جیسے میں نے بک ضائع کر دی. اگر میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کی حفاظت کروں گا، اس کا جو لٹریچر ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی بھی حفاظت کروں گا. تو ایک اس اعتبار سے. دوسرا ایک اسکالر کا کال تھا یہاں پر، ابن حزم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ جس میں ذکر کی تخصیص، یعنی ذکر کو قرآن، صرف کہنا کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے، اسپیسیفائی کر دینا، ذکر کی تخصیص بنا کسی دلیل کے کی گئی. ابن حزم کہتے ہیں ذکر سے مراد ہر وہ شے ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، وہ قرآن ہو یا سنت یا جس کے ذریعے وہ قرآن کو بیان کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کی بھی حفاظت کرے. دعا کر لیتے ہیں آخر میں اہل خانہ کے لیے کہ آپ نے جو ارینج کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اس میں برکت عطا فرمائے. جو بھی لوگ ادھر آئے جنہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. جو صحیح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو غلط کا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.